آج ہم ایک خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا موضوع ہے لواطت۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس تحریر کے اندر کیا لکھا گیا ہے اور اس میں کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویز اس موضوع کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہمارا یہ سارا تجزیہ صرف اور صرف اسی تحریر پر مبنی ہے جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ہم اس میں کوئی باہر کی معلومات یا اپنی ذاتی رائے شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اس دستاویز کے مواد کو سمجھنا ہے۔ اس تحریر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں لواطت کی تعریف کیا کی گئی ہے، پھر قوم لوط کے قصے کا ذکر کیوں ہے، اس کے بعد وہ کون سے جسمانی نقصانات ہیں جن کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور آخر میں پوری تحریر کا خلاصہ کیا نکلتا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، یہ تحریر لواطت کی تعریف کرتی کیسے ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات میں کیا کہا گیا ہے۔ تحریر شروع ہی اس کی تعریف سے ہوتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں ایک مرد دوسرے مرد کے جسم سے لذت حاصل کرتا ہے۔ بہت سیدھی اور واضح تعریف، اور یہی تعریف دراصل آگے کی پوری بحث کی بنیاد بنتی ہے۔ اچھا، تعریف کے فوراً بعد یہ تحریر ایک مذہبی اور تاریخی حوالے کی طرف جاتی ہے، اور وہ ہے قوم لوط کا قصہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اس تحریر کے دلیل کو کیسے مضبوط کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ تحریر اس فعل کو ایک سنگین گناہ قرار دینے کے لیے براہ راست قرآن مجید کا حوالہ دیتی ہے۔ تو یہ دلیل اب صرف ایک ذاتی رائے نہیں رہتی، بلکہ اسے ایک مذہبی حکم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس تحریر میں یہ بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں قوم لوط وہ پہلی قوم تھی جس نے یہ کام شروع کیا۔ جب انہیں اس سے روکا گیا تو وہ نہیں رکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں خدائی عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ یہ کہانی اس فعل کے سنگین نتائج کی مثال کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ مذہبی دلیل کے بعد اب یہ تحریر اپنا رخ بدلتی ہے اور کچھ مبینہ طبی دعووں کی طرف آتی ہے۔ یعنی اب بات صرف گناہ اور عذاب کی نہیں ہو رہی، بلکہ جسمانی نقصانات کی ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فہرست دی گئی ہے۔ یہ تحریر 7 الگ الگ نقصانات گنواتی ہے۔ ان میں کچھ تو جسمانی بیماریاں ہیں، جیسے عضو کی کمزوری یا سوزاک کا مرض، اور کچھ نفسیاتی اور معاشرتی نتائج ہیں، جیسے زندگی میں ناکامی یا اپنے جیون ساتھی سے تعلقات کا خراب ہونا۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام دعوے اسی تحریر کے ہیں۔ تو ان تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد اس تحریر کا مجموعی پیغام کیا بنتا ہے؟ آئیے اس سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر 2 طرح سے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک طرف مذہبی دلیل ہے، جہاں قوم لوط کی مثال دے کر اسے ایک بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور دوسری طرف طبی دلیل ہے، جہاں اسے کئی جسمانی بیماریوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ مذہبی تحریریں کسی بھی معاشرے میں اخلاقیات اور صحت کے بارے میں سوچ کو کس طرح تشکیل دیتی ہیں۔